السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں اے ایل ورلڈ سپورٹ۔ مائیکل حسن جو پاکستان ٹیم کے ہیڈ کوچ ہیں، کل میڈیا ٹاکرا کیا ہے راولپنڈی اسٹیڈیم میں، اور اس نے بابر اعظم کو کس طرح واپس بلایا گیا یہ ایک پوائنٹ پکڑا۔ اس کے بعد فخر زمان کو کیوں باہر نکالا اس پر بات کی۔ اس کے بعد بھارت کی شکست کا ہم بھارت سے شکست جو ہم نے فائنل شکست دی اور فائنل سے شکست ہاری ایشیا کپ میں، اس سے ہم نے کیا سیکھا اس پر بات کی۔ جبکہ محمد حارث پر بھی انہوں نے سٹیٹمنٹ جاری کی، عثمان خان، عثمان طارق، ان دونوں کو کیوں واپس بلایا گیا، تو میڈیا ٹاکرے میں انہوں نے یہ 4 سے 5 پوائنٹ پکڑے ہیں۔ ہم سب سے پہلے بابر اعظم ہی سے آغاز کرتے ہیں اور فخر سے۔ بابر اور فخر کی کہانی ایک جیسی ہے۔ ان سے سوال ہوا کہ آپ نے بابر کو واپس بلایا، فخر کو آؤٹ کیا۔ انہوں نے بولا کہ جی بابر فخر زمان کی جو کچھ چیزیں ہیں اس میں کمی ہے، جس کی وجہ سے ہم نے اسے ڈومیسٹک کرکٹ کی طرف بھیجا ہے کہ آپ ڈومیسٹک کرکٹ میں جاؤ، کھیلو اور کچھ چیزوں کو بہتر کو، اور پھر آپ واپس آ جاؤ، اور جب آپ واپس آئیں گے تو آپ کا پریپریشن جو ہوگا وہ سیٹ ہوگا۔ مطلب اس نے بابر کی طرف اشارہ کیا کہ جب فخر آئے گا تو پھر بابر اعظم چلا جائے گا۔ تو انہوں نے یہ بھی بات بولی نہیں ہے، لیکن یہ مائنڈ کی ہے کہ بابر اگر اپنی جگہ سیٹ کر سکتا ہے تو وہ ان 3 T20 میچ میں سیٹ کر سکتا ہے۔ اگر بابر اس 3 میچز میں پرفارم نہ دکھا سکا، فخر زمان ایک اچھے بہیور کے ساتھ ڈومیسٹک کرکٹ کھیل لی، تو پھر بابر آؤٹ ہوگا جبکہ فخر زمان کھیلے گا۔ اور پھر اگر بابر فخر دونوں کی اچھی کارکردگی ہوئی تو پھر دونوں کو کس طرح لایا جائے گا، یہ رد عمل فی الحال دیکھنے کو نظر نہیں آ رہا ہے۔ اس نے تیسری بات، بھارت ایشیا کپ میں شکست، فائنل میں جو ہاری پاکستان کرکٹ ٹیم، تو انہوں نے کہا کہ جی ہم نے جو ایشیا کپ 2025 بھارت سے شکست کی فائنل میں کھائی ہے، تو وہاں ہم نے بہت کچھ سیکھا ہے۔ انہوں نے کہا کہ کرکٹ میں ہمیں T20 ٹیم میں بہتری لانے کی ضرورت ہے، مطلب ہماری ٹیم میں کمیاں ہیں، بہت کمی ہے۔ آپ کو مائیکل حسن خود تو ماننے کے لیے تیار نہیں ہے، لیکن یہ بات ماننا ہوگا کہ ہماری مڈل آرڈر ٹیم میں کمی ہے، کیونکہ مڈل آرڈر ہمارا سیٹ نہیں ہے، ہمارے مڈل آرڈر کے کھلاڑی نہیں ہیں، جس کی وجہ سے ٹیم میں یہ کمزوریاں ہیں، یہ کمیاں ہیں، تو وہ پاکستان کو سیٹ اپ کرنی ہوگی۔ اس کے بعد محمد حارث کے حوالے سے اسٹیٹمنٹ جاری کی کہ محمد حارث کو ہم نے کیوں نکالا۔ انہوں نے کہا کہ جی محمد حارث کو ہم نے بے شمار موقع دیے، بے شمار سے موقع کھیلنے کا محمد حارث کو مائیکل حسن نے کہا کہ ہم نے بے شمار موقع دیے، لیکن یہ بھی در حقیقت بات مانی ہوگی کہ محمد حارث کو ہم نے جہاں موقع دیے ہیں وہاں وہ بندہ پرفارم نہیں دکھا سکتا تھا، کیونکہ محمد حارث نمبر 4 پہ کھیلتا، کبھی نمبر 5 پہ کھیلتا، کبھی نمبر 6 پہ کھیلتا، حتیٰ کہ ہم نے نمبر 7 پر بھی اسے بیٹنگ دی ہے۔ اور محمد حارث بطور اوپنر ہے، بطور وکٹ کیپر ہے، اور وہ مطلب پاور پلے والا کھیلنے والا پلیئر ہے، تو ہم نے اسے وہاں موقع دیے نہیں تو وہ پرفارم کیسے دکھاتا۔ اس کے بعد جی عثمان طارق کے حوالے سے اسٹیٹمنٹ جاری کی کہ عثمان طارق کو ہم نے ایک اچھا سپنر ہے، اس کے پاس ٹیلنٹ ہے، تو اسے بھی ہم کھیلنے کا موقع دیں گے۔ اس کے بعد عثمان خان کے حوالے سے اسٹیٹمنٹ جاری یہ کی گئی ہے مائیکل حسن کی جانب سے کہ عثمان خان کو ہم ضرور کھلائیں گے بطور وکٹ کیپر، محمد حارث کی جگہ ہم نے اسے واپس بلایا ہے۔ تو یہ بھی آپ کو کنفرم کر دیں کہ بھائی بابر اعظم کا جو بیٹنگ نمبر ہے وہ نمبر 3 پہ ہوگا، کیونکہ مائیکل حسن نے کل جو میڈیا ٹاکرا کیا ہے اس نے یہ بات واضح طور پر بولی ہے کہ بابر اعظم نمبر 3 پہ کھیلے گا، جبکہ جو اننگ کا آغاز ہوگا وہ صاحبزادہ فرحان اور سائم ایوب کریں گے۔ جبکہ سائم ایوب جو فی الحال اسے میرے خیال میں فخر سے جو ہے نا، فخر کو اتنی زیادہ ڈومیسٹک کرکٹ میں سیکھنے کی ضرورت نہیں ہے جتنی سائم ایوب کے ہے، کیونکہ سائم ایوب کو جتنے بے شمار موقع ملے بطور اوپننگ پر تو وہ کہیں بھی چینج نہ ہو سکا، مطلب کسی میچ میں بھی اس نے اپنی اننگ کا پاسا نہیں بدلا، وہاں ایک ہی سٹیپ سے کھیلتا رہا، ایک ہی سچویشن سے کھیلتا رہا، اس نے کہیں بھی اپنی بیٹنگ لائن تبدیل نہیں کی، اپنی بیٹنگ سچویشن تبدیل نہیں کی۔ لیکن جہاں فخر کی اگر ہم بات کریں تو فخر بطور ون ڈاؤن والا پلیئر نہیں ہے، وہ نہ مڈل آرڈر والا کھلاڑی ہے، وہ بطور اوپنر ہے، لیکن اس نے مڈل آرڈر میں جگہ کھیل کر بھی اس نے اپنی پرفارم کو ثابت کیا ہے کہ میں مڈل آرڈر اگر مجھے جس جگہ کھلایا جائے میں وہاں ٹیم کے لیے کھیلنے کے لیے تیار ہوں۔ تو یہ ایک سچویشن ہے جو پاکستان ٹیم کے ہیڈ کوچ مائیکل حسن نے کل میڈیا ٹاکرا کیا،
اور بابر کو اگر اپنا جو نمبر سیٹ رکھنا ہے، اگر ٹیم کے ساتھ مضبوطی سے جو پاؤں پکڑنی ہے ٹیم کے ساتھ، تو پھر بابر کے پاس بڑا گولڈن چانس ہے کہ تینوں میچز میں کم سے کم 2 میچ میں تو وہ 50 سکور کرے، کیونکہ 50 سکور جب تک وہ نہیں کرے گا اس ٹائم تک اس کی جو واپسی ہے T20 میں وہ بہت ہی مشکل ہو جائے گی۔ اگر نمبر 3 پہ بھی آ جائے تو مجھے امید نہیں ہے کہ سائم ایوب چلے گا ان پچز پر۔ سائم ایوب اب بال کی پچز پر نہیں چل رہا تو اپنی پچز پر کیسے کھیلے گا؟ تو اگر سائم ایوب کی جلدی وکٹ گر جاتی ہے، بابر کو پاور پلے میں موقع مل جائے گا، وہ اپنی اننگ کو ایک اچھا سپینڈ کر سکتا ہے۔